السلام علیکم، میں ہوں نجم حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر سوشل ریویو۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے چہرے اور ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ایک کشمیر کے ایک لیڈنگ سائنسدان، انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر رکھی ہے جیالوجی میں، اس کے ساتھ ساتھ وہ LLB کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کشمیر سے جڑے تمام طرح کے جو سائنس سے ریلیٹڈ، زمین سے یا پانی سے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں آج ان سے ڈسکس کریں گے، ان سب چیزوں پہ ان سے بحث کریں گے، ان سے انفارمیشن گیدر کریں گے۔ آئیے ملتے ہیں ہمارے آج کے مہمان جناب ڈاکٹر سردار عمر عزیز خان سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے اپنا جو کریئر کا آغاز ہے، ابتدائی لائف کا سٹارٹ کہاں سے کیا؟ آپ کشمیر میں کون سی جگہ سے ہیں اور آپ نے انیشیلی کیا کیا چیزیں فیس کی؟ بہت شکریہ نجم، آپ کے اس پلیٹ فارم پہ دعوت دینے کا اور موقع فراہم کرنے کا۔ میرا جو تعلق ہے وہ یونین کانسٹنٹائن کے ایک گاؤں ناٹ سے ہے۔ میری وہاں پہ پیدائش ہوئی اور ابتدائی تعلیم کچھ وہاں پر، باقی یہاں راولپنڈی میں حاصل کی۔ پھر BSc اور MSc اپلائڈ جیولوجی یونیورسٹی مظفرآباد سے کی۔ اس کے بعد نیشنل سینٹر آف ایکسیلنس ہے پشاور، وہاں سے MPhil جیولوجی کی۔ ایک دو ملٹا نیشنل کمپنیز ہیں، ان میں یہاں پہ جاب کرتا رہا، ابھی اسٹل وہ بھی چل رہی ہے کسی ایک ملٹا نیشنل آئل اینڈ گیس کمپنی کی ایکسپلوریشن آپریشن مینیجر ہوں میں۔ تو آئل اینڈ گیس کا زیادہ بزنس ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی سے جیو فزکس میں اور شیل گیس پوٹینشیل آف پاکستان پہ میں پوائنٹ ایئر PhD۔ شیل گیس کا پاکستان میں ابھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈاکومنٹری اور انیشیل ورک چل رہا ہے۔ اس کے بعد جاب کے ساتھ باقی سب کے ساتھ یہ پڑھائی اور لکھائی کے بھی ایک شوق ہے۔ تو بہت شکریہ، آپ نے ایک نیا پروگرام اس طرح کا شروع کیا جس میں بہت سے لوگ اپنے لائف ایکسپیرینسز اور چیزوں سے باقی لوگوں کو بھی کوئی گائیڈ لائن ملتی ہے۔ سر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، سب سے پہلے بیسک سوال سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال کلیئر نہیں ہوتا کہ جیالوجی کیا ہے اور اس کی کیا سگنیفیکینس ہے سوسائٹی کے لیے؟ جیولوجی جو ارتھ کی اسٹڈی، ارتھ سائنسز جو ہے وہ جیولوجی ہے، اور زمین کی اسٹڈی میں ظاہر ہے اس کے اسٹرکچرز ہیں، اس کی جو ساخت ہے زمین کی، جو اس کے اندر جتنے منرلز وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں، اور اس کے تمام جو چیزیں ہیں وہ جیولوجی کہلاتی ہے۔ میں تھوڑا سا سمپل بھی سینس میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ ناظرین ہمارے کیونکہ ہر مکتبہ فکر سے ہوتے ہیں، تو کوئی اس طرح کی سائنٹیفک لفاظی بھی نہ ہو کہ جو لوگوں کو اس طرح سے سمجھ نہ آئے۔ تو ارتھ سائنسز جو ہے وہ اس کی برانچ ہے جیولوجی، اور اس میں جو سب سے بڑا جو انسانی اور زمین کے اندر بھی جو بڑی چیز ہے وہ پانی ہے۔ جیسے پوری دنیا میں پانی جو ہے وہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہے، 70% اگر پانی ہے، 30% خشکی ہے۔ جیسے انسانی جسم میں بھی پانی کی بہت بڑی ویلیو ہے، تو پانی ایک بڑا سورس ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری زمین ہے اس میں بھی ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ دنیا جو ہے مختلف ٹیکٹونک پلیٹس کے اوپر مشتمل ہے، جو اکثر آپ کو ایک ساتھ ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ 7 سے 9 میجر پلیٹس ہیں اور کچھ مائنر پلیٹس ہیں، جن میں پوری دنیا قائم ہے۔ تو یہ ٹیکٹونک فریم ورک آف دی ورلڈ ہے جو اس میں پوری دنیا قائم ہے، اور یہ جو زلزلے وغیرہ بھی آتے ہیں یہ بھی ٹیکٹونک پلیٹس کی آپس کی ایک موومنٹ کی وجہ سے بھی۔ اور ایک چیز میں ایڈیشن کرتا جاؤں کہ دنیا میں جو ہے وہ 7 بڑی میجر ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، اور ان میں سے 3 پلیٹس کی باؤنڈری پہ کشمیر واقع ہے۔ اور اس میں بھی جو سب سے والکینک ایکٹیویٹی جس میں ہے، جس میں ہم کشمیر اور انڈین پلیٹ ہے، تو ہم جغرافیکلی بھی کشمیر اور پاکستان جو ہے وہ جغرافیکلی بھی ایسی ایک کمپلیکس جو ہے وہ زمین کی سچویشن پہ کھڑا ہے۔ اچھا، آپ نے پانی کا ذکر کیا اور آپ کو پانی کا مطلب ایز اے واٹر ایکسپرٹ بھی آپ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مطلب لاسٹ 10 ایئرز میں بہت زیادہ بیماریاں ایسی مطلب دیکھنے میں آئی ہیں جو پہلے نہیں تھی، اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں سے موسٹلی جو بیماریاں ہیں وہ پانی کی وجہ سے، ان میں کوئی
ایسی امپیورٹیز یا کچھ ایسی منرلس وغیرہ پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ ہمیں کائنڈلی تھوڑا سا بریف کر دیں. پانی کا یہ ہے کہ پانی ایک نیچرل ریسورس ہے. آزاد کشمیر میں پانی جو ہے وہ اسپرنگ اینڈ سیپیجز، چشموں اور دریاؤں کا سورس ہے. کچھ ضلعوں کے حد تک آپ اس کو، مظفر آباد میں ایک فلٹر پلانٹ ہے جہاں آپ دریا سے پانی کو فلٹر کرتے ہیں. باقی 98% جو آبادی ہے وہ چشموں سے پانی کو پیتی ہے اور اپنے ضروریات زندگی کے لیے استعمال کرتی ہے. اب یہ جو چشموں کا پانی ہے اس کے دو قسم کے ٹیسٹ ہیں، ایک بایولوجیکل ٹیسٹ ہے، کیمیکل ٹیسٹ ہے. بایولوجیکل ٹیسٹ میں اس کی بیکٹیریا، فنجائی، وائرس آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، اور کیمیکل ٹیسٹ میں اس میں کیلشیم، پوٹیشیم، میگنیشیم، مرکری، جو بھی اس کے اندر جو انگریڈینٹس ان چشموں سے ہوتے ہوئے آتے ہیں ان کی جتنی بھی پرسنٹیج ہے. اور لکیلی یا ان لکیلی لوگ اسی پانی پہ اتفاق کرتے ہیں، لیکن کچھ ارتھکویک کے بعد بھی کچھ جائکا نے، کچھ ریسلی این جی اوز نے، اور آزاد حکومت نے بھی، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے، انہوں نے بھی کوئی رپورٹس دی ہیں. میجورٹی آف دی جو سیپیجز اسپرنگ جو چشمے ہیں وہ پولیوٹیڈ ہے. اس میں بیکٹیریل اور بایولوجیکل کنٹینٹ بھی موجود ہے اور کیمیکل کنٹینٹ بھی موجود ہے، جس میں بعض منرلس کی پرسنٹیج زیادہ ہے جس کے پینے سے وہ کوئی اتنا ڈرنکیبل واٹر نہیں ہے، جس کے لیے آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے. اسکیل کی مختلف بیماریاں جتنی بھی ہیں، وہ تقریباً 80% بیماریاں جو انسانی زندگی میں وہ پانی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اچھا، پانی سے ریلیٹڈ ایک اور کوشچن ہے کہ دیکھنے میں ہے کہ کافی زیادہ آج کل پروجیکٹ چل رہے ہیں، لائک نیلم جیلم پروجیکٹ ہو گیا، پولاڑ والا پروجیکٹ ہو گیا، آزاد پتن والا پروجیکٹ ہو گیا. تو پانی سے بجلی پیدا کرنے کا کافی جو ایک سلسلہ ہے وہ شروع ہے. تو اس کے کیا پروز اینڈ کونس ہیں جو مطلب پانی سے ریلیٹڈ ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں؟ تو آیا کہ اس کے صرف فوائد ہی ہیں یا کوئی نقصانات بھی؟ پہلے ایک سلوگن ہوتا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ انسانی زندگیوں کا اور زمین کا اور ملکوں کا اور اس طرح کا مسئلہ ہے، لیکن سائنٹیفک اور اکنامک دور کے اندر کشمیر اب سے پانی کا مسئلہ رہ چکا ہے. کہ اس کے پانیوں سے ظاہر ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ہائیڈرل پروجیکٹس اس پار بھی آزاد کشمیر کی ٹیریٹری میں بھی اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی یہ ہائیڈرل پروجیکٹس کی وجہ سے انرجی جنریٹ کی جا رہی ہے. مور 1500 میگا واٹ جو بجلی ہے اس کی ایک پلاننگ کی جا رہی ہے. یعنی کہ آپ نیلم جیلم سے جاگراں سے سٹارٹ ہوں گے تو جاگراں 300-400 میگا واٹ کا ہے، لیکن ریگولیشن میں آزاد حکومت 300 میگا واٹ بجلی بنائے گی. 300 میگا واٹ سے اوپر والا جتنا پروجیکٹ ہوگا وہ واپ ڈاؤن بنائے گی. تو اس کے بعد نیلم جیلم آ گیا جو 767 یا 780 میگا واٹ تھا، وہ ابھی سٹارٹ ہو چکا ہے، جس کے لیے آپ نے 22 کلومیٹر کی ٹنل ڈالی اور پانی اس میں ڈالا ہوا ہے. پھر کوالہ، پھر آگے آزاد پتن، پھر کروٹ، اور پھر اس طرح سے کرتے ہوئے جیلم پہ اور نیلم پہ اور باقی درائے پنچ پہ آپ یہ پروجیکٹس بنا رہے ہیں. تو یہ 5000+ میگا واٹ بجلی ہے. اور اس کو ٹنل کے ذریعے ذرا جو دو پروجیکٹس ان کی وجہ سے اس کے فوائد تو بجلی کی صورت میں کہ جو آپ تقریباً 5000 میگا واٹ بجلی جو آپ 3 سے 4 بڑے ڈیم سے جو آپ منگلا اور تربیلا سے حاصل نہیں کر رہے، وہ آپ ان دو دریاؤں سے حاصل کر رہے ہیں. تو پہلا فائدہ تو یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہیں وہ وابڈا کے بھی پاس نہیں ہے. یہ بلڈ آپریٹ اور رائٹ ٹرانسفر کی بنیاد پر جو 3 گارجز چائنیز کمپنی ہے، یہ میجورٹی شیئر ان کے پاس. وہ 30 سال تک ان کے پاس لیز ہے. وہ یہ پروجیکٹ بنائیں گے، ان کو انسٹال کریں گے، چلائیں گے، اور 30 سال کے بعد وہ ان کو ہینڈ اوور کریں گے. وابڈا کے ہینڈ اوور کرتے ہیں، آپ کے کرتے ہیں، اٹ ڈیپینڈس. تو یہ وہ اس معاہدے پہ بنا رہے ہیں اور انویسٹمنٹ یہ اس معاہدے پہ کر رہے ہیں کہ 30 سال تک یہ ان کے پاس رہے گی. اور نقصان یہ ہے کہ آپ نے ان ٹنل سے پانی کو دریا نیلم کو گزارا. دریا نیلم ٹھنڈے پانی کا دریا ہے، اس میں ٹراؤٹ مچھلی ہوتی ہے، اور اس کا 35 کلومیٹر کا ایریا آپ نے جو ہے وہ اس کو بیرن کر دیا، اور اس سے واٹر لیول مظفر آباد کا کم ہو گیا، پولوشن زیادہ ہو گئی. اور وہ جو جتنی اور آپ کے اس سے متعلقہ واٹر لیول بھی، واٹر ٹیبل بھی، اور جتنی بھی مچھلیاں وغیرہ جو آپ کی ساری اس طرح کی لائف تھی وہ متاثر ہوئی. اور ابھی اگلا جو پروجیکٹ ہے کوالہ ہائیڈرل پروجیکٹ، وہ بھی سیم وہیں اسی جگہ سے ایک اور ٹنل جو کوالہ سے باہر آئے گی. تو اکنامک پرپز کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن ہے کہ اس کے
سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے. سائنس جو ہے وہ چیزوں کو پیوریفائی کر لیتی ہے, یعنی کھارے پانی کے, سمندر کے پانی کو لوگ پیوریفائی کرتے ہیں, چیزوں سے الگ بھی کر سکتے ہیں. تو ان کو ایک سکشن ٹینکس, جیسے آج کل ایک چائنا کی موٹر آئی ہے 4تھی منزل پہ پانی پھینکتی ہے, تو جہاں پہ انہوں نے باہر پھینکا ہے پانی, تو اس سے یہ اگر واپس ریسرکولیٹ کرے پانی کو اپنے اوریجنل سورس پہ, کیونکہ ہائیڈرل پروجیکٹس کے اندر 20% پانی ویپرز کی صورت میں استعمال ہوتا ہے, 80% پانی بچ جاتا ہے. تو وہ جو پانی انہوں نے ٹنل میں پھینکا ہوا ہے یا جس کو اس راستے سے گزار کے لے گئے ہیں, ٹنل کے اندر بھی گنجائش ہے, اگر نہیں ہے تو باہر سے ہی اسپیشل پائپ لائن کے ذریعے یہ لا کے تو انوائرمنٹ کو بچا سکتے ہیں. کیونکہ دنیا جو ہے وہ اب اگلی جو وار ہے وہ انوائرمنٹل وار ہے. لوگ موسم سے, انوائرمنٹ سے, بارشوں سے, برفوں سے اور ان چیزوں سے لڑیں گے. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انوائرمنٹل کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. سر ڈاکٹر صاحب کشمیر کی بات ہو رہی ہے اور آپ کا جو شعبہ ہے وہ زمین سے مطلب ایک طرح کا جڑا ہوا ہے, تو ضروری ہے کہ آپ سے یہ کوشچن کیا جائے کہ منرلس کا بہت ایک ہمارے یہاں ایک ہائپ یا کریٹ ہوئی ہوتی ہے کہ کشمیر منرلس کی ایک گڑھ ہے, مطلب سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے. اس میں بات میں کس حد تک صداقت ہے, اور کشمیر میں کون کون سے ایسے منرل معدنیات پائے جاتے ہیں اور جو قیمتی ہیں زیادہ اور جو بہت عام روزمرہ کی لائف میں ہم یوز کر سکتے ہیں؟ کشمیر جو ہے وہ, یہ جو میں ایک چیز آپ کو ایڈیشن کر دوں کہ یہ دریائے نیلم اور مظفر آباد کا جو 3 کلومیٹر کا ٹرن ہے, اس کو جیولوجی کی زبان میں میانڈر کہتے ہیں. اٹ از دا شارٹیسٹ ٹرن ان دا ورلڈ. اور دریائے نکر ہے جرمنی کے اندر, اس کا اور اس کا جو ٹپیکل میانڈر, اتنے چھوٹے سے 3 کلومیٹر میں اتنے 3 سے 4 ٹرن لینا, یہ بھی ایک ورلڈ بڑی فیمس جیولوجی میں یہ اسٹرکچر مشہور ہے. جہاں تک آپ کے منرلس کی بات ہے, پیراڈائز آف جیولوجی ہے کشمیر اور پیراڈائز آف منرلس بھی ہے کشمیر. اب کچھ انفراسٹرکچر کی وجہ سے, کوئی لیک آف کوآرڈینیشن کی وجہ سے, اور کچھ ان چیزوں کو زیادہ اسٹریٹجکلی ہائی لائٹ نہ بھی کرنے کی وجہ سے وہ چیزیں اس طرح سے ایکسپلور نہیں ہو سکتی. سب سے بڑے جو ہمارے پاس 44,000 ملین گرامز کی روبی ہے, جو ایسٹیمیٹڈ, رفلی ایسٹیمیٹڈ, مختلف کے فگر ہیں لیکن $13 ٹریلین اس کی ایسٹیمیٹس بنتے ہیں کہ اتنے ایسٹیمیٹس آپ کے 22 سے 50 کلومیٹر کا جو نانگی مالی کا پرٹیکولر ایریا ہے نیلم کا, وہاں پر نیلم روبی ہے, جو انٹرنیشنل جیمز اور جیمولوجی کے جتنے انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اس کو بہت ہائی ریٹ کرتے ہیں کہ بہت اچھا اسٹون ہے. اسٹون کی بھی اپنی کیٹیگری ہے, یعنی کہ بہت ہائی ریٹ کرتے ہیں. تو اس روبی کے ریزرو میں آزاد کشمیر کا جو منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے, ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں, کوئی پرائیویٹ بھی لوگ کرتے ہیں, لیکن موسم کی بھی کچھ وہاں پہ سختی ہے, آکسیجن لیول بھی کم ہے, 1-2 ماہ سیزن جو ہے 9,000+ فیٹ ہائٹ ہے, تو اس طرح کی کچھ ہے. لیکن وہ بھی اس کو بھی پراپرلی کوئی ہمارے پاس کٹنگ, پالشنگ, کوئی ہائی ٹیک ایکسپرٹیز روبی کی ایکسپلوریشن کے لیے موجود نہیں ہے. وہ بلاسٹنگ کی وجہ سے اور جو لوکل لوگ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے جو بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ بھی میں بھی اس طرز پہ ہے, لیکن وہ اس ریزروائر کے ساتھ ایکسپلوریشن کے ساتھ جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کول کے بڑے رچ ریزروائر ہیں کوٹلی کے اندر, اور بینٹونائٹ ایک چیز ہے, اس کے بڑے ریزروائر ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس جپسم کے خاصے بڑے ریزروائر ہیں. میرے پاس فگر بھی موجود ہے کہ 5,000 ملین ٹنز کا آپ کے پاس جپسم ہے. آپ کے پورے مظفر آباد کے پہاڑوں سے جپسم رس رہا ہے, لیکن آپ کے آزاد کشمیر میں ایک بھی سیمنٹ انڈسٹری نہیں. اور سیمنٹ انڈسٹری کے لیے 90% مٹیریل جو ہے آپ کے پاس وہیں موجود ہے, را مٹیریل موجود ہے. آپ نے اس کو سیمنٹ کی صورت میں ایک فیکٹری بنانی ہے, لیکن نہ کسی کو انکریج کیا گیا, نہ وہاں پر کوئی اور نہیں بھی وہ کر رہا ہے. اس طرح سے سیمنٹ مٹیریل ہے, بہت اچھی کوالٹی کا ماربل آپ کے پاس موجود ہے. ایک یہ مظفر آباد کے ڈسٹرکٹ کے اندر ہائی کوالٹی ماربل ہے, اور جو وہاں سے اس طرح سے ماربل کو, بینٹونائٹ کو, ٹورملین کو, روبی کو, اور یہ جو انڈسٹری اس منرلس کے اندر 2 قسم کی کیٹیگری ہے, پریشس اسٹون, ایک سیمی پریشس اسٹون. روبی وغیرہ پریشس اسٹونس میں آتی ہے, اور یہ جو ماربل, جپسم اور یہ جو باقی پتھر ہیں یہ سیمی پریشس ہے, کول ایون, یہ انرجی کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن ہے کہ ان کی امپورٹنس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اور یہ آپ کا اگر اس کی ایکسپلوریشن پہ اور آپ لوگوں کو انکریج کیا جائے تو آپ لوگ ملین آف ڈالر اس سے کمائے جا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ریسنٹلی ابھی سویڈن سے واپس آئے ہیں, تو
مطلب سویڈن اس ٹائم رائٹ ناؤ دنیا کا ٹاپ کا ایک کنٹری کنسیڈر کیا جاتا ہے. وہاں کا ایجوکیشن سسٹم, وہاں کی پالیسیز, وہاں کی ہیلتھ فیسلٹیز, ہر چیز میں وہ ٹاپ پہ ہے. تو دیکھنے میں تو آلموسٹ وہ کشمیر اور سویڈن آلموسٹ ملتے جلتے ہیں, لیکن وہ کون سی ایسی مطلب وجوہات ہیں یا بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ملک اتنا آگے چلا گیا اور ہم ابھی تک اتنے پیچھے رہ گئے؟ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں انہوں نے موسم سے لڑے ہیں, وہ بہت فیئر موسم ہے اور بڑی مشکلات ہیں, لیکن پھر بھی وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ اقوام ہیں. انہوں نے اپنے یعنی کہ پانی کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ وہ ٹیپ واٹر پیتے ہیں. انہوں نے اپنی ساری آرٹیفیشیل لیکس پورے سویڈن کے اندر بنا دی ہیں, چھوٹی چھوٹی بلاکیج لگا کے, ان کو بھی وہ صاف کرتے ہیں. پانی ان کا بڑا سورس ہے. اس کے بعد ونڈ سے, وہ ٹوٹل ونڈ انرجی سے, بڑی ونڈ کی انہوں نے ٹربائنس لگا کے تو ونڈ انرجی پہ پورا ملک انہوں نے روشن کیا ہوا ہے. سیمنٹ منرل انڈسٹری ان کی دوسری ہے, یہ سیمنٹ فیکٹریاں ہیں, جپسم وہاں پر بھی بہت زیادہ ہے, اور فارسٹ. یہ 3-4 چیزوں سے وہ ملک ترقی کیا گیا, اور یہ ملک وہ ملک کما بھی رہا ہے, پر کیپیٹل میں بھی دنیا میں آگے. نہ صرف وہ سویڈن, ڈینمارک بھی, ناروے, صرف اپنے واٹر ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے, منرلس کو استعمال کرتے ہوئے, اور فارسٹ کو استعمال وہ انہوں نے انوائرمنٹ پہ بھی قابو پایا ہے. انہوں نے باقی بھی چیزیں ڈیولپ کی ہیں, اور خاص کر کے پانی کے اسپیکٹ سے ہمیں بھی یہاں پر 40 سے 45 لاکھ کی آبادی ہے, اور ان چشموں کے آگے اگر ہم ٹریٹمنٹ پلانٹس بھی لگا دیں جن کی کاسٹ 5 سے 7 لاکھ روپیہ بھی نہیں بنتی, یعنی جس کو ایک پورا گہوں استعمال کر رہا ہے اور اس کی 5 لاکھ 10 لاکھ بھی کاسٹ ہے, یعنی اس چشمے کو ٹریٹمنٹ پلانٹ سے گزار کے لوگوں تک ڈلا. یعنی آزاد کشمیر کا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو دنیا کے ہر جگہ پہ جا کے سرو بھی کر رہے ہیں, ہائی ٹیک پروفیشنلز بھی ہیں, بڑے لیول پہ بھی ہیں, لیکن ہمارے جو بیسک جو ضرورت ہے کہ صاف پینے کا پانی بھی کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اور یہ سارے چشموں کو پہلی بات ہے کہ ٹیسٹ کروانا چاہیے, اور صاف پانی پینا بنیادی انسانی حقوق میں امپورٹنٹ بات ہے. ہر آدمی کو صاف پانی کے لیے یہ ایون یہ لوگ کمیونٹی خود بھی کر سکتی ہے, لیکن ہے کہ ان کی ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے, ایک کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے, سب لوگوں کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. یہ ہر ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن اور حکومتی لیول پر بھی اگر پانی ٹیسٹ کر لیں, ان کے بعد ڈیٹا آ جائے گا, ڈیٹا کے بعد یہ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگا کے اپنے لوگوں کو صاف پانی دے سکتے ہیں. اس کے بعد جب بنیادی ضرورت حل ہوگی پانی خوراک کی, اور ایگریکلچر ملک ہے, باقی تو لوگ وہ بھی ایگریکلچر کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی ایگریکلچر کو فلورش کیا جا رہا ہے, کیونکہ اپنا اگاؤ اور اپنا کھاؤ, اور یہ جو گرین کشمیر کی آپ کی وہ بھی کچھ آپ نے دیکھ رہا تھا کہ آپ اس بارے میں بھی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ان پہ عمل ہونا چاہیے, پانی کی ٹریٹمنٹ پہ, ٹیسٹنگ پہ, اور کیپیسٹی بلڈنگ کرنی, لوگوں کو گائیڈ بھی کرنا چاہیے, اور سوسائٹی کو بھی اور ان کو بھی, اور ایگریکلچر پہ بھی ہمیں زور دینا چاہیے. اور یہ ایگریکلچر ملک ہے, تو ان ملکوں نے بھی اسی طرح ترقی کی ہے اپنے ایگریکلچر کے اوپر, اپنے ریسورسز کے اوپر, ڈیڈیکیشن کے اوپر. وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اپنے مدر لینڈ کے ساتھ. یہاں پر یہ ہے کہ مجھ سمیت آپ بھی ذرا اسی کمیونٹی کا حصہ ہیں کہ ہماری گفتگو, ہمارے خیالات, چیزیں, اویئرنیس, ایوری تھنگ, لیکن عمل جو ہے وہ میرے نزدیک بھی اور کہیں نہ کہیں جاتے ہوئے کم ہو جاتا ہے. اور جب کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے, جب کوئی لینڈ سلائڈ آتی ہے, جب کوئی زلزلہ آتا ہے, اس کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمیں یہ روڈ اچھی بنانی چاہیے تھی, یہ بلڈنگ ہم سے غلط بن گئی, یہ فلانی جگہ ہم نے کوئی پلاننگ میں گڑبڑ کر دی. تو ہم حادثوں کی پیداوار ہیں. ہم نے وہ پلاننگ اسٹریٹجی سیکھی نہیں کہ ہم پہلے سے جو ہے یہ روزمرہ کے کام ہیں, ان کے لیے تھنک ٹینکس بنانے پڑتے ہیں, پلاننگیں کرنی پڑتی ہیں. یہ اداروں کے بھی کام ہیں, کمیونٹی کے بھی کام ہیں, یونیورسٹیز کے بھی کام ہیں, یہ اسکالرز کے بھی کام ہیں. اور یہ تھوڑا کرتے ہوئے جا کے تو پالیسی کی صورت میں یہ سامنے آتے ہیں. تو ایک دم بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور یہ جو آپ جس طرح سے چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, یہ چیزیں اویئرنیس جو ہے وہ بڑا ٹول ہے. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ فیوچر میں لوگ خود بھی ان چیزوں کو, ایک سنگل لیبارٹری آزاد کشمیر کے اندر واٹر ٹیسٹنگ کی نہیں ہے, حالانکہ بہت چھوٹے انسٹرومنٹس آپ کے, اتنے بڑے روبی ریزروائر کے بعد پالیشنگ کٹنگ کا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. ایک چھوٹی لیبارٹری یہاں پہ آپ کے I9 میں, I8 میں ایک PCRW واٹر ریسرچ کونسل ہے. تو مطلب واٹر ٹیسٹنگ کی لیبارٹریز ہونی چاہیے, واٹر کوالٹی سیزن بائی سیزن مانیٹر ہونی چاہیے. یہ تو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے. اور
اچھا یہ بتائیں عمر صاحب کہ آپ کی فیلڈ جیولوجی سے ریلیٹڈ ہے، زمین سے ریلیٹڈ ہے، تو مطلب بہت سے ہمارے آنے والے نوجوان بھی اس فیلڈ کی طرف دلچسپی رکھتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہوگی یا کیا میسج ہوگا کہ ان کے لیے فیوچر کیسا ہے اس فیلڈ کا؟ آپ کا کشمیر خاص کر کے اگر آپ کشمیر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کشمیر میں اس کا فیوچر کا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ عظیم صاحب، میں تو اپنی سارے جو کشمیر کے نوجوان ہیں، اسکوپ دنیا کی ہر فیلڈ میں، اور اب چونکہ دنیا ایک روایتی علم سے نکل کے غیر روایتی علوم میں چلی گئی ہے، اب آپ انوویشن ہے، ابھی آپ جیولوجی کے اندر بھی جی آئی ایس، ریموٹ سینسنگ، میٹرولوجی، اسٹرانومی، مطلب اب چیزیں بہت آگے جا رہی ہیں. ایک آئی ٹی نے بڑا انقلاب لایا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اب چیزوں کے اندر مزید ریسرچ ہوتی جا رہی ہے، چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پوری ایمانداری اور محنت چاہیے، دوسری یہ ہے کہ ہمیں سائنٹیفک علوم پہ اپنے لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا. ہماری ایک پوری ایک نسل فوج نے کھا لی، پوری ایک نسل جو ہے وہ دیار غیر نے کھا لی. اب ہمیں ایک نئی نسل تیار کرنی ہے جو سائنٹیفک، ہمیں سائنسدانوں کی ضرورت ہے، ہمیں اکانومسٹ کی ضرورت ہے، ہمیں ہائی ٹیک پروفیشنلز کی ضرورت ہے. یہ اب آگے آ کے، کیونکہ اب یہ دور یہ ہے، اب یہ اور یہ صدی بائی صدی، جنریشن بائی جنریشن یہ تبدیلیاں آتی ہیں. میرے بھی والدین جو ہیں مطلب وہ باہر فارن میں کام کرتے رہے. ہمارا بھی پہلے ذریعہ معاش جو میجارٹی کشمیریوں کا پوری دنیا میں ہے جی کے باہر ہیں، فارن فنڈنگ ہے، محنت مشقت ہو رہی ہے. اس سے پہلے لوگ افواج میں اور مختلف سروسز میں اپنی وہ دیتے تھے. دینا چاہیے، یہ نہیں کہ ہر بندے کا شوق ہے اپنی جگہ پہ، لیکن جو ضرورت اس عمر کی ہے کہ پیورلی ٹیکنیکل بیسس پہ اور ٹیکنیکل نالج، اور خواہ انجینئرنگ ہو، خواہ میڈیکل ہو، خواہ آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کسی شعبے میں ہوں، تو اس میں ویسے بھی کشمیری بہت ٹیلنٹڈ ہیں، محنت کرتے ہیں. اور اب دنیا گلوبل ولیج ہے، اور یہ سارے اسکالرشپس، ارادہ ان کا نیک ہو، اسکالرشپ موجود ہیں پوری دنیا کے، موجود ہیں، انٹرنیٹ اب اویلیبل ہے. اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اب تو آپ ایک فون پہ سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ ضرورت ہے ہماری. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کشمیر میں عموماً کیونکہ بارش کے بہت زیادہ سیزن چل رہا ہوتا ہے، موسٹلی 8 سے 9 ماہ بارش چل رہی ہوتی ہے، اور دیکھنے میں یہ آیا کہ ہر ہفتے یا ہر مہینے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو مین شاہراہات ہیں، ہماری جو ڈیفینس روڈس ہیں، وہ ساری بند ہو جاتی ہیں، اور ہفتہ ہفتہ لگ جاتا ہے اس کو واپس کھولنے میں. تو باہر کے ممالک میں اس سے زیادہ خطرناک جگہوں پہ روڈ نکلی ہوئی ہیں، وہاں پہ بھی مطلب لینڈ سلائڈنگ ایریاز موجود ہیں، لیکن وہاں پہ ایز کمپیئر ٹو آپ کشمیر دیکھیں تو اتنی زیادہ وہ لینڈ سلائڈنگ نہیں ہوتی. اس کی کیا وجوہات ہے؟ آزاد کشمیر میں جو جتنے بھی میجر روڈز ہیں اور وہ دریا کے ساتھ ہیں، اور پہلی بات ہے کہ یہ تھوڑی سی فیزیبلٹی میں یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ دریا کے ساتھ ہو، کیونکہ وہاں پہ ایروژن کا فیکٹر رہتا ہے، اور واٹر کی کنٹینیوس انکروچمنٹ کی وجہ سے سیپیجز کا عمل رہتا ہے. تو وہ جو ہے لینڈ سلائڈ کا اکثر خطرہ رہتا ہے. ہمارے پاس جو روڈ بن گئی ہیں، ہم انہیں کو پچھلے 50-70 سال سے مینٹین کرنے کے اور اس کو اپڈیٹ اور اپ گریڈ کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. تھوڑا سا دریا سے ہٹ کے اگر کچھ چیزوں کو وہ کیا جائے، سیفٹی پریکاشنری میئرس کی ضرورت ہے، پلس جو ہے وہ روڈز کے جتنے بھی پروٹوکولز ہیں اور بلڈنگ اسٹرکچر کوڈ کے جتنے بھی پروٹوکولز ہیں، وہ اگر صحیح معنوں میں فلفل ہو تو بہت سی روڈز بھی دریا کے ساتھ بھی ہیں. لیکن ہے کہ جو لیک آف سم امپورٹنٹ پروٹوکول، اس سے یہ ہے کہ یہ سب اسٹینڈرڈ بنائی جاتی ہیں کسی حد تک، اور اس کو اس بجٹ کو یہ آزاد کشمیر کی حد تک یہ اس طرح کے جو ڈیولپمنٹ کے بجٹ ہیں، اس میں تھوڑا سا سنسیریٹی سے اور کوالٹی کام کیا جائے تو یہ نہیں ہوگا. اور فارسٹ جو ہے اس کی ڈیفارسٹ ہے، جس طرح سے لوگ درخت کاٹتے ہیں، تو جتنے درخت کم ہوں گے تو وہ لینڈ سلائڈ اس سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر فارسٹ کا کوئی درخت کو یوٹیلائز کر بھی رہے ہیں عوام اور گورنمنٹ، تو اتنی زیادہ آپ درخت لگائیں، اتنی زیادہ کمپین کریں، کیونکہ ان درخت سے آپ نے واٹر ٹیبل کو بھی کنٹرول کرنا ہے، لینڈ سلائڈ کو بھی بچانا ہے، اور انوائرمنٹ کو بھی بچانا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں آپ نے تو ریسنٹلی اسٹوڈنٹس سے بھی ہو کے آئے ہیں اور آل اوور دا ورلڈ آپ نے ٹریول بھی کیا ہے، تو موسٹلی ڈیولپ کنٹریز میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہاں پہ جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ سائنس کی طرف بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، سپوز وہ چیریٹی اور ڈونیشن کی شکل میں فار ایگزامپل کوئی لائبریری بنا رہی ہیں، کوئی اس طرح سے ہو گیا کوئی لیب سائنٹیفک لیبس بنا رہی ہیں، تو ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی رجحان ابھی تک دیکھنے میں نہیں آیا کہ لوگ سائنس کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، مجھے ابھی تک اس بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ ابھی ہم چونکہ ذرا ہماری جو چیریٹی کا مرکز وہ بھی بہت ضروری ہے، ہم کشمیر کے لوکل مسائل میں مسجدوں میں، قبرستانوں میں، اپنے اداروں میں، انتظار گاہوں کی صورت میں، یہ بھی بہت اچھا رویہ ہے جو کمیونٹی کا آزاد کشمیر میں جو رویہ دیکھنے میں آیا بڑا انقلابی ہے۔ لیکن جو ضرورت ہے ان سب چیزوں کے بعد بھی ایک جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سائنٹیفک کلبس کی، چھوٹے چھوٹے سائنٹیفک سوسائٹیز کی اور اس طرح کی ڈیبیٹس کی ضرورت ہے، تاکہ ظاہر ہے آپ نے اسکول کالجز میں بھی دیکھا کہ سائنس آرٹس تعلیم ہی الگ الگ ہے، پھر ان کی پرائرٹیز بھی ڈفرینٹ ہے، پھر ان کے ٹارگیٹس، ان کی جو مکتبہ فکر، تو یہ اس طرح کے کلبس جو ہیں، سوسائٹیز جو ہیں، وہ اس طرح کے فلورش ہونی چاہیے، ان کو آگے آنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کو میں ڈیبیٹ ڈیولپ ہوگی، پھر لوگ ڈفرینٹ پروفیشنس کے بارے میں، ڈفرینٹ نظریات کے بارے میں، آئیڈیاز کے بارے میں وہ ہوں گے۔ اس پر بھی مجھے یقین ہے کہ یہ ساتھ جس طرح کے آپ نے یہ پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں تو لوگ جو ہے وہ ان پہ بھی سوچیں گے، اور یہ بھی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی کی کہ لوگوں کو کس طرف لایا جائے، اور یہ آپ ڈیبیٹ ڈیولپ کریں گے تو لوگ اپروچ بھی سائنٹیفک ڈیولپ ہوگی، یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی لوگ اس طرف ضرور آگے بڑھیں گے۔ تو عمر بھائی سوال تو بہت زیادہ ہیں لیکن ٹائم کی بہت کمی ہے، انشاءاللہ آپ کو پھر کسی دن ہم تکلیف دیں گے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ہم نے آپ سے جاننی ہیں اور آپ سے ہم نے فائدہ اٹھانا، نہ صرف ہم نے بلکہ تمام دیکھنے والوں نے آپ سے بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں۔ تو تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے کشمیر سوشل میڈیا۔ اللہ حافظ۔